تو یہاں رہ جاتا ہے، اور وہ شے کہ جسے کہنے کے لیے جسے ہم انسانی ذات، اس کا نفس، اس کی خودی، سیلف یہ کہتے ہیں، یہ آگے جائے گا، اور وہ جو یہاں اعمال کیے ہیں ان اعمال کے نتائج لیتے ہوئے آگے چلا جائے گا۔ یہ ہے تصور قرآن کا، جسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ جو اس حقیقت پہ ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، اور وہ کہتا یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جتنے یہ اچھے کام ہم نے گنائے ہیں واقعی وہ کرتے ہیں۔ جو اس کو تسلیم نہیں کرتا، یہ کام کرتا ہے، پوچھا جائے کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ جو اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ ان کاموں کے نتیجے میں میری ذات کی نشو و نما ہوگی، پختگی ہوگی، وہ اس قابل ہوگی کہ زندگی کی اگلی ارتقائی منزل میں پہنچ جائے، اور وہ مرنے کے بعد پہنچے گی۔ وہ یہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے تو جواب صحیح ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ اس سے میری ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، میں اگلی زندگی کے ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ اس کو دیوائی یا فٹ کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ لیکن جو اسے تسلیم نہیں کرتا، اور وہ یہ جسے آپ کہتے ہیں نیک کام کرتا ہے، بڑا غور طلب ہے یہ معاملہ۔ پوچھئے کہ وہ کیوں کرتا ہے یہ، آپ بھی سوچئے گا کبھی کیوں کرتا ہے۔ یہ علم الاخلاق کا بڑا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جسے ہم یہ اچھا کام کہتے ہیں دوسروں کے لیے، یہ جو کچھ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتا ہے انسان؟ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہی کہیں گے نا یا تو وہ کہ صاحب ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، اس کے کرنے سے ان کا اپنا اطمینان ہو گیا کہ ہم نے اچھا کام کر لیا، یہی ہوگا نا، اطمینان ہو گیا۔ یا معاشرے میں شہرت اور عزت حاصل ہونے کی بات ہے۔ سب سے بڑا جذبہ محرکہ تو یہ ہوتا ہے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر معاشرے میں یہ جو اس کی عزت و تکریم ہوتی ہے ان کاموں کی وجہ سے، یہ جذبہ محرکہ بھی ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس ایشو کے اوپر، اس پرابلم کے اوپر، یہ جو علم الاخلاق والے ہیں نا، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں کہ انسان اخلاق کا پابند کیوں ہوتا ہے، اسے کس طرح سے اس کی طرف لایا جائے کہ وہ اس کا پابند ہو، کیوں کرے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب یہ غریب آدمی ہے، تم اس کی مدد کرو، وہ کہتا ہے میں کیوں مدد کروں اس کی۔ یہ کیوں کے جواب میں اگر اطمینان دلایا جائے تو پھر تو بات ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے نا کہ یہ غریب ہے، مستحق ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوا کرے، میں نے تو اس کو غریب نہیں کیا ہے، میں کیوں اس کی مدد کروں؟ تو زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ بھائی کل کو اگر تم غریب ہو جاؤ گے تو پھر تم بھی تو چاہو گے نا تمہاری مدد کوئی کرے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ میں غریب ہوں گا ہی نہیں، اور اگر ہوں گا تو میں نہیں مانگنے جاؤں گا تمہارے گھر۔ یہ عام جواب ہوتا ہے۔ اس کا جواب، یہ بات تو بڑی پیش پا افتادہ سی نظر آتی ہے کہ اچھے کام کرنے والے جو ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں، کبھی کسی نے کھڑے ہو کے سوچا نہیں ہے کہ وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کیا جذبہ محرکہ ہے اچھے کام کرنے کا؟ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جو یہ مانتا ہے حیات آخرت کو، قانون مکافات عمل اور انسانی ذات کو، وہ تو کیوں کا جواب دیتا ہے، دے سکتا ہے۔ جو اسے نہیں مانتا وہ اس کیوں کا جواب دے نہیں سکتا۔ جواب دے گا تو میں نے عرض کیا ہے، یا تو یہ چیز ہے کہ صاحب مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، مجھے اس سے اطمینان ہوتا ہے، تو اپنی خوشی اور اطمینان کی خاطر کرتا ہے۔ یا معاشرے میں عزت حاصل ہوتی ہے، بیشتر تو اس لیے ہوتا ہے۔ دوسرے پھر اس عزت حاصل کرنے کے لیے وہ بھی اس کی تقلید کرتے ہیں۔
وہ یہاں ایک سب اوورسیئر یا اوورسیئر تھا، یہ سر گنگا رام جیتے کہتے ہیں تھا، مرمرا بھی گئے، آج تک بھی سر گنگا رام ہاسپٹل چلا آ رہا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صاحب دیکھو نا، ایسا کرنے سے زندگی میں بھی بڑی عزت ملی، وہ سر کا خطاب بھی مل گیا، اور مرنے کے بعد بھی گنگا رام ہاسپٹل چلا جاتا ہے، تو یہ جذبہ محرکہ ہو جاتا ہے معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہونا، اور یہ بڑا جذبہ ہے حقیقت یہ ہے، یہی چیزیں ہیں، یا مادی مفادات بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو حکومتوں کی طرف سے کہیں چندے کی اپیل ہوتی ہے، اس میں جو بڑھ چڑھ کے چندہ دیتے ہیں بشرطے کہ وہ تختی وہاں لگ جائے اور اس پہ نام آ جائے ان کا، یہ ہوتا ہے نا بڑے بڑے خیراتی کاموں میں، وہ سنگ مرمر کی تختیاں لگی ہوئی اور ان پہ نام آ جائے، سمجھ لیا نا جذبہ محرکہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا اطمینان، اپنی خوشی، فخر، امتیازی بات، معاشرے میں عزت، اونچا مقام، سرکار دربارے جسے ہم کہتے ہیں، کرسی نشینی، یہ ہے نا وہ جذبات جو ہیں۔ اگر یہ ایمان نہ ہو حیات آخرت کا، تو یہی ہے وہ محرکات۔ قرآن نے بڑی ہی لطیف پیرائے میں بات کی ہے، کہا وہاں یہ کہیں گے کہ صاحب جہنم میں ہمیں دھکیلا جاتا ہے، ہم نے وہاں ایسے ایسے یہ نیک کام کیے، گنگا رام کہہ دے گا وہاں سر گنگا رام کھڑا ہو کے، صاحب اب بھی دیکھیے وہ موجود ہے میرے نام کا ہسپتال اتنا بڑا، لاکھوں آدمی اس سے شفا یاب ہو کے مستفید ہو رہے ہیں، میں نے تو اس میں سے کوئی کمائی نہیں کی۔ تو یہ جو میں نے کیا ہے اتنا بڑا کام نیک، اس کا تو کوئی صلہ ملنا چاہیے نا۔ غالب تو کچھ اور بھی صلہ مانگتا تھا، بڑا عجیب شخص تھا۔ نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے، کیا بات ہے، نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے شاعری کو، سر گنگا رام تو کہہ سکتا ہے نا وہاں کھڑا ہو کے کہ صاحب بتائیے یہ نیک کام تھا یا نہیں، ٹھیک ہے میں نے یہ کیا، تو اس کا کوئی صلہ، کوئی معاوضہ، کوئی اجر تھا؟ آپ نے تو ابھی ابھی کہا ہے کہ ہر ایک کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا، تو مجھے یہ بدلہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو جواب وہ ہے جو میں نے پہلے کہا کہ تم نے یہ کام کیا کیوں تھا؟ تم تو نہ آخرت کو مانتے تھے، نہ جہنم کو مانتے تھے، نہ خدا کو مانتے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کیوں کیا تھا؟ تو کیونکہ جب تجزیہ کیا جائے گا عزیزان من، تو بات یہی آئے گی نا کہ مجھے اچھا لگا تو مجھے اس سے اطمینان ہو گیا، یا معاشرے کے اندر میری اتنی بڑی عزت ہو گئی، تو کہا کہ تم نے جس مقصد کے لیے کام کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، وہاں حاصل کر لیا، صلہ تو وہی تھا تمہارے کام تھا، اب اور کیا مانگتے ہو یہاں؟ کیا بات ہے! اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم نے اچھے کام کیے، اچھے کام کا جو جذبہ محرکہ اور جو تم صلہ چاہتے تھے وہاں، وہ صلہ تمہیں مل گیا، مرنے کے بعد تم بھی تمہارے عقیدے کے مطابق ختم ہو گئے، تمہارے وہ اعمال بھی ختم ہو گئے، اب یہاں ہم سے کیا مانگتے ہو؟ کیا لائے ہو ساتھ؟ کیا بات ہے صاحب! اذھبتم، زندگی محض اسی دنیا کی زندگی کو سمجھنا، پھر دوسری زندگی وہ ہے کہ وہ حیات آخرت کو بھی ساتھ سمجھنا۔ یہ زندگی کے جس کا تعلق اعمال سے ہے، بڑا ایک لطیف فرق ہے، شعر تو وہ غزل کا ہے، لیکن اس میں فرق بڑا لطیف بیان کیا گیا، میں اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتا ہوں، کروں گا، لیکن وہ بڑا برجستہ ہے جو جلدی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ دو چیزوں میں فرق، جی لیا 4 دن جوانی میں، زندگی عمر بھر نہیں ہوتی۔
پھر عرض